السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے 19ویں قسط میں ذکر کیا تھا کہ ستار مسوری آیا لیوستانہ کند کے لیوستانے سے، انہوں نے ملزم وزیر خان کو فائرنگ کرتے ہوئے ہم سے چھینا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے بی آر پی والوں سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کوئی 10 بندے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم نے یہ ہماری گن ہے، آپ اس کو سونپ لیں، ہم نے 10 فائر کیے تھے۔ خیر کیا کیا جا سکتا تھا؟ جہاں ڈپٹی کمشنر صاحب گئے تھے بیکڑ کی جانب، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، دونوں گاڑی اٹھا کے گئے وہاں میر غلام قادر خان مسوری کے اتاق پہ۔ تو ڈی سی نے ہمیں دیکھا اور غصے کا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ہمارے ایک دورے میں ایک ملزم کو کیوں پکڑا، وزیر خان کو تم نے کیوں پکڑا؟ بس مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری لیویز کی ضرورت نہیں۔ جو اس کا ڈرائیور تھا لیویز یا اس کے گن مین تھے، وہ بھی اس نے وڈرا کیے وہیں کہ بس تم جاؤ، مجھے تمہاری اور تمہاری پوری لیویز کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بےعزتی کی۔ میں نے کہا سر جب ہم روانہ ہو رہے تھے پچھلی رات تو آپ میرے اے سی کا گلہ کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے اے سی جو ہے نا نالائق ہے، بزدل ہے، وہ ملزموں کو، قاتلوں کو تنخواہیں دیتا ہے۔ تو ایک قاتل جب آپ کے سامنے کھڑا ہے اور مجھے اطلاع بھی دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ قاتل کھڑا ہوا ہے، تو میں کس طریقے سے اس کو نہیں پکڑتا؟ اور میں نائب تحصیلدار میرا کام، میں ایس ایچ او تھا علاقے کا، میرا کام قاتلوں کو گرفتار کرنا تھا، جو میں نے کیا۔ لیکن یہ میری قابلیت دیکھیں کہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ آپ اس وقت کہہ بھی سکتے تھے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، آپ نے کہا ویل ڈن، میرا جو ہے نا پیٹھ تھام جو ہے نا اس کو تھپ تھپایا، آپ نے کہا کہ بھئی بڑا اچھا کام کیا ہے، اب آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خیر میں نے تمام لیویز اٹھا کے میں لیویز تھانہ دوبارہ اپنا کند پہلا وقت وہاں آیا تو وہاں وڈرا غلام حیدر مسوری ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی ستار مسوری میرا ایک پک اپ تھا، وہ چھین کے آیا تھا، اسی پر آپ لوگوں پہ پہلے وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، میرا پک اپ دیکھا انہوں نے، وہ جو ہے نا اس پک اپ کو جو انہوں نے چھینا ہے، اور اس نے یہ رستہ جو ہے نا جس رستے سے آپ لوگ آئے ہیں، یہ رستہ اس نے بند کیا ہوا ہے۔ خیر ہم بیٹھے رہے، اتنے میں ڈپٹی کمشنر صاحب جلال مندوخیر صاحب بھی آ گئے۔ جب اس سے پتہ چلا کہ بھئی وہ فائرنگ بھی کر رہا ہے اور رستہ بھی اس نے بند کیا، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ بھئی ملزم بھی لے گیا اور رستہ اس نے کیوں بند کیا؟ انہوں نے کہا جی اس کو گولی لگی تھی، وہ زخمی ہے اس وجہ سے۔ تو مجھے ڈی سی نے کہا کہ گولی کس نے ماری؟ میں نے کہا سر لیویز والوں نے تو انکار کیا، وہ تو چھپ گئے تھے۔ بی آر پی والوں نے سب نے کہا کہ جو ہے نا ہم نے 10 فائر کیے ہیں۔ سارے بی آر پی والے آ گئے، سر خدا کی قسم ہم نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، یہ لیویز والوں نے اس کو مارا ہوگا۔ خیر اب مجھے بلاتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں، آؤ گسکوری، میں نے کہا سر بس میں دور، اب رستہ بند ہے اس کا۔ ایک رستہ ہمارے پاس ہے، وڈرا شیر محمد کوڑیانی کے گھر سے، دعوت بھی وہی تھی، وہ رستہ ہمارا کھلا ہوا ہے، یہ واپسی والا رستہ ہمارا یہ بند ہے۔ اب ڈی سی صاحب بلا رہے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں۔ خیر انہوں نے دوسروں نے وڈرا غلام حیدر مسوری نے منت کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا ڈی سی ہے۔ میں نے کہا یار وہاں اس نے تو ہمیں وڈرا کر دیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ خیر آ گیا، مجھے کہا کہ گسکوری آپ ایسے کریں، ڈیرہ بگٹی جائیں، ایف سی کو تیار کریں، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں نے کہا سر ڈیرہ بگٹی اور پہلا وگ میں بہت بڑا فاصلہ ہے، یہاں کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، والا سیٹ بھی ہمارے کام نہیں کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم وہاں میں ایف سی کو اٹھا کے موو کروں آپ کی طرف یا وہاں صرف ریڈی رکھوں، کیا کروں؟ ان کا بس آپ ریڈی رکھیں، میں جو ہے نا میں آپ کو رستے میں کہیں بتا دوں گا۔ میں نے اپنا وہ جو ہے نا بی آر پی والے تھے، وہ لیویز والے تھے، سب کو اٹھایا، گاڑی پہ بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا ڈرائیور تھا، کیچی ڈرائیور، اور وہ جو صوبے دار تھا، میں نام نہیں جانتا ہوں اس کو، میں نے کہا کہ اب ذرا دیکھنا ہم صرف 1 کلومیٹر یہاں سے 1-2 کلومیٹر نکلیں، پیچھے سے ڈی سی صاحب آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر پھر آپ کو، میں نے کہا مجھے صرف اس لیے انہوں نے آگے بھیجا ہے کہ اگر یہ رستہ بھی بند ہے تو پہلا اٹیک اس پر ہو جائے گا، میں جو ہے نا کیونکہ میں پیچھے ہوں، میں جو ہے نا اپنی حفاظت کروں گا، یہ مجھے ستار مسوری کے منہ میں ڈالنے کے لیے یہ رستہ، وہ تو بند ہے، ہو سکتا ہے یہ رستہ بھی بند ہو تاکہ مجھے فرنٹ پہ بھیج رہے ہیں۔ ہوا بھی وہی،
کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو میرے BRP والوں نے کہا کہ سر DC صاحب کی جو ہے نا جو گاڑی ہے کانوائے وہ ساری روانہ ہے، ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ رستے میں آ گئے جہاں وڈرا شیرمان کوڑیانی مسوری کا گھر تھا، وہاں بندے کھڑے ہوئے تھے، روڈ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے اپنے گھر کی طرف کہ ادھر آئیں، کھانا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اس کھانے سے ہم کتے کا جو ہے بے ادبی معاف میں کیا کروں، میں نے کہا میں تو کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ بندہ ہم سے گیا ہے ہماری کسٹڈی میں، اتنی گاڑیوں میں صرف 2 بندے آئے اور ہم سے جو ہے نا قیدی چھین کر لے گئے۔ میں روانہ ہو گیا، میں ڈیرہ بگٹی آ گیا۔ ڈیرہ شام کو جو ہے نا ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آ گئے۔ جب آ گئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے بلایا جب بنگلے میں، تو جتنے بھی اس کے کارندے تھے، وہاں کام کرنے والے تھے، لیویز والے تھے، سب کو کہا کہ نکل جاؤ تم لوگ، بس نکل جاؤ تم لوگ، سارے نکل جاؤ۔ تو ایک بندہ جو اس وقت میرے کا نائب سالار ہے، عزیز محرر، شیخ عزیز، یہ وہاں اس وقت محرر تھا، یہ DC کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر اب آ رہا ہے، وہ آستینیں چڑھاتا ہوا آ رہا ہے نا۔ جب میں نے دیکھا کہ معاملہ گیٹ بھی بند کرایا اس نے، بڑا آستینیں بھی چڑھا رہے، تو میں اس وقت میں 40 کا تھا، تو وہ کوئی 50-55 کے تھے، ایجڈ بھی تھے، میں ینگ بھی تھا، اور کراٹے فائٹنگ میں میں بالکل فٹ بھی تھا۔ تو میں نے بھی ایسے یوں کر کے کاتے، جیسے نہیں وہ کراٹے میں کاتا چینج کرتے ہیں، ایسا یہ سٹانس لیتا ہوا کاتا چینج کرتا ہوا میں ابھی جا رہا ہوں اس کی طرف، سمجھ گیا۔ اور میں نے جوگر بھی پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہے یہ کشکوری، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر جو تم کر رہے ہو وہی میں کر رہا ہوں، اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں بھی آپ پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے جو ہے نا اس وقت جب کمشنر صاحب آ رہے تھے، رضوان بشیر صاحب، تو ادھر جو ہے نا اسلم چانڈیو نے ٹٹی کیا، ادھر تم نے ٹٹی کیا۔ میں نے کہا سر وہاں بھی آپ نے ٹٹی کیا، یہاں بھی آپ نے کیا، جب کمشنر آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے کیوں ایسی حرکت کی؟ جبکہ ادھر مجھے کہہ رہے ہو کہ میں آپ کے ساتھ تھا تو بندہ کیوں پکڑا؟ آپ نے جب کمشنر آپ کے ساتھ تھا تو کیوں اسلم کو کہا تھا کہ جاؤ ان کو پکڑو؟ ہمارا کام ہے، ہمارا ڈیوٹی ہے قاتلوں کو پکڑنا۔ کہتا ہے آپ جو ہے نا یہ بعد میں بھی کر سکتے۔ میں نے کہا کوئی اگر آپ کو بتا دیتا کہ بھئی کشکوری کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ٹیبل کے سامنے ایک ساتھ قتل کیا ہوا بندہ کھڑا ہوا ہے، اگر میں آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کیا حشر کرتے میرا؟ تو کہتا ہے جو ہے نا یہ میں جو ہے نا آپ آرام سے، میں نے کہا آرام سے تو آپ کو میں نے بتا دیا، میں نے کہا کوئی شور شرابہ ہوا تھا، آپ مجھے کہہ دیتے، چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں ہاں اگر میں کہتا تو تم کمشنر کو بتا دیتا کہ جی جو ہے نا اس نے چھوڑ دیا۔ خیر انہوں نے ایک انکوائری مقرر کی میرے خلاف، کوئی 2-3 پیج پہ میرے خلاف سب کچھ لکھا۔ تو حافظ باسط صاحب جو اس وقت سیکٹری ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، بڑے آنیسٹ، بڑے ایماندار، AC سوئی تھے وہ اس وقت۔ یہ انکوائری میری انہوں نے AC سوئی کے حوالے کی۔ اب AC صاحب کیا انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ انشاءاللہ میں اگلی قسط میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو کائنڈلی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو لائک بھی نہیں کریں، بہت کم، اور اس کو شیئر بھی نہیں کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، آپ لائک بھی نہیں کریں گے اور شیئر بھی نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اس فضول اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کو شاید یہ میری ویڈیو پسند نہیں آ رہے ہیں، اگر پسند آ رہے ہیں تو آپ لائک شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور مزید میں آپ کو بہت سی قصے میرے سروس کے 60 سال کی عمر اور 36 سال کے قصے میرے پاس موجود ہیں، وہ میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔